السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وہ کون تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حوصلہ مندی کی مثال دینا ہو تو انیکا کا نام آنکھیں بند کر کے لیا جا سکتا ہے۔ ایک غریب لیکن تعلیم یافتہ گھرانے کی فرد تھی اور اس نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی بہت کم لوگ اس طرح کی مثالیں قائم کرتے ہیں، لیکن قدرت سب کو صلہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان نے سب سے مخالفت مول لے کر انیکا سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر ارسلان اس شادی کی وجہ سے اپنے پورے خاندان سے کٹ گئے۔ یہی نہیں، خاندان والوں نے ان کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ارسلان نے اپنا شہر ہی چھوڑ دیا اور ایک دوسرے بڑے شہر میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ بہت کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ قدرت نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے عریشہ رکھا۔ تقدیر بھی بڑی فسانہ طراز ہے، زندگی کے ہر فیصلے پر چونکا دینے والی تحریر لکھتی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا کبھی پتہ نہ چل سکا، لیکن انیکا نے پورے حوصلے سے وقت سے پنجہ کشی شروع کر دی، ملازمت کی اور زندگی کے 20 سال گزار دیے۔ عریشہ کے مستقبل کے لیے اس نے بڑی ذہانت سے پلاننگ کی۔ ایک ہاؤسنگ اسکیم میں قسطوں پر پلاٹ لے کر ڈال دیا تاکہ عریشہ کی شادی پر اسے فروخت کر کے اسے رخصت کر دے۔ ایک دن ایک خوبصورت اور نوجوان جوڑے نے اس سے اس کے گھر پر ملاقات کی۔ نوجوان نے سلام کر کے کہا، میرا نام آفاق احمد ہے، یہ میری بیوی ہیں، ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے ہیں۔ جی فرمائیے، انیکا نے پورے اخلاق لہجے میں کہا۔ ہم لوگ باہر سے آئے ہیں اور آپ کے شہر میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک مکان درکار تھا، اس کے لیے کسی پلاٹ کی تلاش میں تھا تاکہ وہاں اپنی پسند کے مطابق مکان تیار کر سکوں۔ معلومات کرنے سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ایک پلاٹ کسی ہاؤسنگ اسکیم میں ہے، ہم اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ انیکا ان دونوں کو گھر میں لے گئی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ دونوں کا تعلق ایک بہت بڑے دولت مند گھرانے سے ہے۔ ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ آفاق کاروبار کرنا چاہتا ہے مگر اپنا کام شروع کرنے سے پہلے وہ بیوی کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ کر دینا چاہتا ہے۔ ایک بات جو انیکا کو عجیب لگی وہ یہ تھی کہ آفاق نے سب کچھ بتایا تھا مگر اپنی بیوی کا نام نہیں بتایا۔ ہم نے آپ کے بارے میں معلوم کیا تھا، وہ بولا۔ آپ کے حالات سن کر ہمیں بہت زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے، چنانچہ اس کے بجائے کہ ہم آپ کا پلاٹ خرید کر آپ کو آپ کی زمین سے محروم کر دیں، ایک تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ انیکا نے پوچھا۔ یہ پلاٹ آپ فروخت کرنے کے بجائے ہمیں کرایہ پر دیتے، آفاق نے بتایا۔ ہم وہاں اپنے خرچ پر اپنی مرضی اور پسند کے مطابق مکان بنائیں گے اور آپ کو ہر ماہ پلاٹ کا کرایہ ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کم از کم 20 سال تک ہم سے مکان خالی نہیں کرا سکیں گی۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی ہم جب بھی اپنی مرضی سے جائیں گے وہ مکان بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر 20 سال بعد میں یا میری اولاد آپ سے مکان خالی کرنے کو کہے تب؟ انیکا نے پوچھا۔ اس صورت میں جتنی مدت ہم نے آپ کو کرایہ ادا کیا اتنی ہی مدت آپ ہمیں کرایہ دیتی رہیں، مکان آپ کا ہو جائے گا۔ بڑی عجیب شرط ہے، انیکا نے تعجب سے کہا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مکان بنوا لیں اور کرایہ دیتے رہیں؟ اگر میں آپ سے مکان خالی کرنے کو کہوں تو جتنی لاگت آپ کی لگی ہوگی اتنی ہی رقم ادا کر کے مکان خرید لوں گی، یا آپ جھگڑے میں ہی کیوں پڑیں؟ پلاٹ کرائے میں لینے کے بجائے خرید لیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم ایک بیوہ خاتون کو اس کی ملکیت سے محروم نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ جگہ ہمیں پسند ہے اس لیے لینا بھی چاہتے ہیں۔ اس کی واحد صورت کرایہ ادا کر کے لینے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ کرایہ کیا دیں گے؟ انیکا نے پوچھا۔ 20,000 روپے ماہانہ، آفاق نے جواب دیا۔ کرائے کی رقم سن کر انیکا کو اور حیرت ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں اس لیے انہیں یہاں کے کرایوں کا اندازہ نہیں، یا پھر اتنے دولت مند ہیں کہ روپے پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ جو کرایہ آفاق دینے پر آمادہ تھا وہ اتنا تھا کہ اگر انیکا اس پلاٹ پر
خود مکان بنا کر کرائے پر اٹھائیں تو اس علاقے میں کوئی اس سے نصف کرائے پر بھی بمشکل ہی لیتا۔ آپ مکان تعمیر کر کے پلاٹ کی ملکیت کا دعویٰ تو نہیں کریں گے؟ انیکا کے ذہن میں جو اکلوتا شبہ پیدا ہوا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ جی نہیں، آفاق مسکرایا، ملکیت کے کاغذات آپ کے پاس ہوں گے اور ہم صرف کرایہ نامہ لکھیں گے۔ 20,000 روپے ماہانہ ایک بڑی رقم تھی جس سے انیکا کے کئی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنا پلاٹ کرائے پر دینے پر آمادہ ہو گئیں۔ دوسرے دن ہی کرایہ نامہ لکھنے کی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ ایڈوانس کی کوئی بات انیکا نے نہیں کی تھی، لیکن آفاق نے خود ہی سال بھر کا ایڈوانس بطور ضمانت دینے کی پیشکش کی اور یہی رقم کرایہ نامے میں بھی لکھ دی گئی۔ انیکا کو مزید حیرت ہوئی، مگر اسے انہوں نے خدا کی طرف سے اپنی ان مشکلات اور جفا کشی کا صلہ سمجھا جو وہ 20 سال سے جھیل رہی تھیں۔ کورٹ سے انیکا رقم لے کر گھر آ گئیں اور آفاق اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ ہوٹل چلا گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک اور عجیب بات جس پر انیکا نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی تھی، بیگم صاحبہ نے سوچا کہ نئی دلہن ہے، شرماتی ہوگی یا پھر فرمانبردار بیویوں کی طرح جب کوئی بات کر رہا ہو تو خاموش رہنا بہتر سمجھتی ہوگی۔ بہرحال 1 ماہ گزر گیا تو ایک دن انیکا نے سوچا کہ وہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ مکان کتنا بن گیا ہے اور یہ کہ آفاق اپنی بیوی کی خوش نودی کے لیے کیسا گھر بنوا رہا ہے۔ جب وہ اپنے پلاٹ پر پہنچی تو حیرت و تعجب سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 1 ماہ پہلے تک جس قطع زمین کی سطح تک ہموار نہیں تھی، وہاں ایک خوبصورت بنگلہ نما مکان دھوپ میں جگمگا رہا تھا۔ بات انتہائی ناقابل یقین تھی، مگر ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ آس پاس دور دور تک کوئی عمارت یا آبادی نہیں تھی۔ اب اس علاقے تک زندگی کی بنیادی ضرورتیں، پانی، بجلی، گیس، سیوریج، کچھ بھی تو نہیں پہنچا تھا۔ اس کے باوجود آفاق نے یہاں مکان بنانا پسند کیا تھا اور صرف 1 ماہ کی قلیل مدت میں ایسا عالیشان گھر تعمیر کرا لیا گیا کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ انیکا نے یہ بھی نوٹ کیا کہ نئے تعمیر ہونے والے مکان کے ارد گرد روڑی، بجری، ٹوٹے بلاک، کھودی گئی مٹی یا اس طرح کا ضائع شدہ تعمیراتی مٹیریل جو چھوٹے بڑے ڈھیروں کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اس کا کوئی ادنیٰ سا بھی شائبہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ بات عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات بڑی سوچنے والی تھی کہ آفاق نے وہ تمام کوڑا کرکٹ اس طرح صاف کرا دیا ہو کہ اس کا نشان تک نظر نہ آئے۔ اب کئی باتیں جمع ہو گئی تھیں جو انیکا کے تجسس کو ابھارنے اور اکسانے والی تھیں، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس تجسس کی تسکین آفاق یا اس کی بیوی کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی راز یا ان کے حالات میں کوئی غیر معمولی بات تھی تو وہ خود تو بتانے والے نہیں تھے، بلکہ خود کسی طرح معلوم کرنا پڑے گا۔ ان کی لا علمی میں کھوج لگانا ہوگا۔ انیکا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان پراسرار اجنبی لوگوں کے کسی چکر میں پھنس جائے جس کا اثر ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کو کسی بھی انداز یا پہلو سے متاثر کرے۔ لوگ بلا وجہ ہی ایک زمین کے ٹکڑے کی اتنی بڑی قیمت نہیں دیتے، بغیر کسی سبب کے ویرانوں میں محل نہیں بناتے۔ کون جانے وہ بظاہر شریف، معزز، تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور خوبصورت نوجوان ان پرفریب خصوصیات کی آڑ میں کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک کوئی بس نہیں آئی تھی، ابھی پختہ سڑک ہی بنی تھی۔ وہ رکشے پر آئی تھی اور رکشہ ڈرائیور نے بھی اونچے نیچے گڑھوں میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تقریباً 1 فلنگ کے فاصلے پر کچی سڑک پر کھڑا تھا۔ انیکا نے سوچا کہ وہ واپس لوٹ جائیں، لیکن اگر وہ آفاق یا اس کی عدم موجودگی میں کچھ جاننے کے لیے پھر واپس آنا چاہتی تھیں تو پھر پہلے ان میاں بیوی کی معمولات کا علم ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھیں، گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوئیں۔ آفاق انہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کہیے، آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا بنا ہے، بیگم انیکا نے تعریف کی، لیکن اتنا اچھا گھر آپ نے 1 ماہ میں کیسے بنا لیا؟ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیگم صاحبہ، آفاق نے جواب دیا۔ میں نے ڈبل شفٹ میں دن رات کام کروایا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو تعجب ہو،
لیکن جب یہ بن رہا تھا تو آپ دیکھتی ایک وقت میں 30 مزدور اور 15 مستری کام کر رہے تھے۔ اگر سوکھنے اور پختگی کے لیے پانی دینے کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ مکان ایک ہفتے میں تیار ہو جاتا۔ آپ کی بیگم ہیں گھر میں؟ جی نہیں، وہ ذرا شاپنگ کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے؟ گیٹ پر چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑا گھر ہونے کے باوجود میری اہلیہ ہر کام خود کرنے کی عادی ہیں، آفاق نے جواب دیا۔ 2 آدمیوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے؟ رہا چوکیدار، تو ہم یہاں کوئی ایسی چیز رکھتے ہی نہیں جس کے لیے چوکیداری کی ضرورت ہو۔ البتہ تنہائی کے خیال سے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی کسی بہن وغیرہ کو بلا لوں، مگر آپ ساری باتیں یہیں کر لیں گی، اندر آئیے نا۔ انیکا کو اتنی ہی دیر میں نامعلوم کیوں وحشت ہونے لگی تھی۔ جی شکریہ، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر آؤں گی، باہر رکشا کھڑا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ویسے آپ کی بیگم تو گھر پر ہی رہتی ہوں گی، میرا مطلب ہے کہ میں کبھی دوبارہ آؤں اور وہ نہ ملیں۔ میں 2-4 دن کے لیے فارغ ہوں، پھر اپنے کام میں لگ جاؤں گا، وہ یقیناً گھر میں رہیں گی۔ ہاں، شام کے وقت کہیں گھومنے چلی جائیں تو اور بات ہے، آپ تو ظاہر ہے کہ دن میں آئیں گی۔ جی ہاں، فرصت ملی تو دن میں ہی آؤں گی، انیکا نے کہا۔ 1-2 باتیں اور کر کے وہ بنگلے سے باہر نکل آئیں۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ ان دونوں کے پس پردہ حالات جاننا چاہتی ہیں تو انہیں رات میں ہی آنا ہوگا۔ یہ کام مشکل ضرور تھا، مگر بیگم انیکا اس پراسرار جوڑے کے بارے میں جاننے کا تہیہ کر چکی تھیں۔ آفاق کی باتوں سے ان کو اطمینان نہیں ہوا تھا، بلکہ تجسس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ بہرحال اس وقت تو وہ واپس چلی گئیں۔ اس سے اگلے دن انہوں نے اپنی ایک پڑوسن کو رات کے وقت اپنے گھر میں رہنے کے لیے آمادہ کر لیا، اور یہ کہہ کر کہ ایک ضروری کام سے جانا ہے، واپسی میں 10-11 بجے تک وہ آ جائیں گی، اور وہ عریشہ کو اتنی رات گئے تک گھر میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ دوسرے دن وہ مغرب سے کچھ پہلے بس کے ذریعے نزدیک ترین بستی میں پہنچی۔ وہاں سے ان کا پلاٹ کم و بیش 1 میل دور تھا۔ یہ فاصلہ انہوں نے پیدل طے کیا۔ بنگلے میں روشنی ہو رہی تھی، وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئیں۔ چاند کی 12 تاریخ تھی، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیگم انیکا کمرے میں جھانکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ کمرے میں بجلی جل رہی تھی۔ انہوں نے سوچا دونوں میاں بیوی باہر گئے ہوئے ہیں غالباً، اور بتیاں اسی لیے جلی چھوڑ گئے ہیں کہ جو دیکھے وہ یہی سمجھے کہ مکین اندر موجود ہیں۔ گھر خالی نہیں ہے۔ بجلی کیسے؟ ظاہر ہے انہیں اپنا جنریٹر لگوانا پڑا ہوگا، لیکن جلدی ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ بنگلے کے عقبی حصے میں آفاق ایک کرسی ڈالے بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور اگر شوہر موجود تھا تو بیوی بھی لازماً کہیں گھر میں موجود ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان کی چیزوں کو اور گھر کی تلاشی لے کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں تو اب یہ ناممکن تھا، اور وہ اتنی رات تک رکنا نہیں چاہتی تھیں کہ آفاق اور اس کی بیوی سو جائیں، تب وہ تلاشی لیں۔ برآمدے کے ایک عقبی کمرے میں چھپی ہوئی وہ واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھیں کہ اچانک پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سن کر وہ رک گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چھوٹا سا پرندہ برآمدے میں پرواز کر رہا ہے۔ 1-2 مرتبہ وہ ادھر سے ادھر جا کر بالآخر فرش پر اتر گیا۔ انیکا اسے صحیح طور پر تو پہچان نہیں سکی تھی، مگر ویرانے کے خیال سے ان کے ذہن میں چمگاڈر کا نام ابھرا۔ انیکا کو اس بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایسی حیرتناک باتیں شروع ہو گئیں۔ آفاق اس چمگاڈر کو دیکھ کر کچھ چونکا، پھر اچانک بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ وہ چمگاڈر غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خوبصورت حسین لڑکی کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی آفاق کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آفاق کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے آخری بار کچھ کہنے آئی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں، آفاق نے جواب دیا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اس پر عمل بھی کر چکا ہوں۔ اب زونا میری بیوی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ آفاق، شادی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بولی، یہ تعلق توڑا جا سکتا ہے۔ تم نے زونا کا انتخاب خود نہیں کیا، اس کے شہر نے تمہاری قوت فیصلہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھو اور سوچو،
میں اسے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں اور اسے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں، اس سے زیادہ مخلص اور وفادار ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن تم اس کی زندگی میں پہلے مرد نہیں ہو۔ وہ ہر جائی ہے، تم سے دل بھر جائے گا تو بس خاموش ہو جاؤ۔ آفاق نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں زونا کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتا، اور تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے اندر زمانے بھر کی خوبیاں موجود ہوتی تب بھی میرا جواب یہی ہوتا۔ مناسب یہی ہے کہ اب تم بھی اس بات کو ذہن سے نکال دو اور آئندہ پھر کبھی یہاں مت آنا۔ یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ اس عورت نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، آخری اور قطعی۔ مجھے افسوس ہے آفاق، مگر میں تمہیں زونا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تم اگر رہو گے تو میرے بن کر، ورنہ نہیں۔ اچانک اس نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، مگر کیا؟ بیگم ڈاکٹر ارسلان بالکل نہیں سن سکی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں دفعتاً کوئی شے نمودار ہوئی، سرخ رنگ کی کوئی جاندار شے جو مسلسل پھڑک رہی تھی۔ اس چیز کا عورت کے ہاتھ میں آنا تھا کہ آفاق کھڑے کھڑے کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح برآمدے کے فرش پر گر گیا، بے حس و حرکت۔ اس عورت نے اس پھڑکتی ہوئی چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چند ثانیوں میں وہ بھی بالکل ساکت ہو گئی۔ تب عورت نے فاتحانہ کہا لگا کر اس چیز کو دانتوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت بیگم ارسلان نے غور سے دیکھنا چاہا، مگر وہ کچھ دیکھ نہ سکیں، نہ اندازہ ہی لگا سکیں کہ وہ کیا شے ہے۔ عورت کا حسین چہرہ اس وقت انتہائی مکروہ اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے شیطانی کام سے فارغ ہو گئی، اور تب بیگم ارسلان نے جب دوسرے کمرے میں سے آفاق کی بیوی زونا کو دبے پاؤں نکلتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہی زونا کی طرف متوجہ ہوئی تھیں، پھر انہوں نے اس عورت کی جانب نگاہ کی تو وہ غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ پہلے والی چمگادڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ اڑنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پرواز کرتی، نہ جانے کہاں سے ایک قداور سیاہ بلی کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹی اور اسے اڑنے سے پہلے ہی اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیگم ارسلان کے دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے چمگادڑ کی زبان چبا ڈالی اور اس کی بے سر لاش کو اچھال کر برآمدے سے باہر پھینک دیا۔ بیگم ارسلان مردہ چمگادڑ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں ہٹائیں تو برآمدے سے بلی غائب ہو چکی تھی اور زونا آفاق کی لاش سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ منظر بھی چند ثانیوں کے لیے تھا۔ ایک عجیب سی گھڑگھڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ بیگم ارسلان کو اپنے قدموں کے نیچے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھی کہ زلزلہ آ گیا، اور گھبرا کر کمرے میں سے نکلنے کے لیے پیر بڑھایا تو وہ انتہائی ناہموار زمین پر پڑا۔ بیگم ارسلان گرتے گرتے بچیں۔ انہوں نے چوک کر دیکھا تو نظروں کے سامنے کسی عالیشان بنگلے کا موزائک فرش نہیں، ان کا ناہموار پلاٹ تھا۔ وہ خوبصورت بنگلہ، اس کے مکین، آفاق اور زونا سب نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ البتہ پلاٹ کے درمیان میں ایک خشک درخت، جس کی شاخیں پتوں سے محروم تھیں، نظر آ رہا تھا، جبکہ بیگم ارسلان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پلاٹ پر اس سے پہلے خشک یا سرسبز کوئی بھی درخت موجود نہیں تھا۔ میرا نام شہباز علی ہے، ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رہا ہے۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں ٹائپسٹ تھے، والدہ بھی ایک کم مایہ گھرانے کی فرد تھیں۔ شادی کے تیسرے سال میری پیدائش ہوئی، اور پھر 3-4 سال کے بعد دوسرے بچے کی پیدائش کے موقع پر کوئی ایسی اندرونی پیچیدگی یا بے قاعدگی ہوئی کہ وہ جسم میں زہر پھیل جانے کی وجہ سے چند گھنٹوں میں انتقال کر گئیں۔ میں تو اس وقت 3-4 برس کا ایک ناسمجھ بچہ تھا، لیکن اب 28 سال کی عمر میں زندگی کے حقائق سے آشنا اور ان کے مقابل ہونے کے بعد میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت ابا جان کے قلب و ذہن پر کیا گزری ہوگی۔ اور اب یہ حادثہ میری زندگی کا پہلا المیہ ہی نہیں تھا۔ 10 سال کی عمر میں جب میں 5ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا، ابا جان کے دفتر میں جعل سازی کا ایک واقعہ ہوا۔ کسی جعل ساز نے اکاؤنٹ کے رجسٹروں کے اندراجات میں ہیر پھیر کر کے کئی لاکھ روپے غبن کر لیے۔ پولیس نے انہیں بھی شبے میں گرفتار کر لیا۔ ابا جان بالکل بے گناہ تھے
اور ان کے کہنے کے مطابق جو دوسرا کلر پکڑا گیا تھا وہ بھی مجرم نہیں تھا، قصوروار کوئی اور ہی تھا، لیکن جھوٹے گواہوں اور بنائی گئی شہادتوں کے بلبوتے پر ابا جان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ یہاں مقدمہ لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا عدالت نے اپنی طرف سے ایک وکیل مقرر کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سزا کے خلاف اپیل کون کرتا؟ ابا جان مقدمے کے سلسلے میں اپنی ذلت اور رسوائی اور پھر سزا سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ زندہ جیل سے باہر نہ آ سکے، اور میں نے جو ان کی سزا یابی تک 6ٹھی جماعت میں پہنچ چکا تھا، دل دل میں عہد کر لیا کہ میں اپنی پوری محنت اور صلاحیت سے تعلیم حاصل کروں گا، پھر پولیس کے محکمے میں ملازمت کروں گا اور صرف واقعی جو مجرم ہوں گے انہیں گرفتار کر کے سزا دوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ بات دفتری ضابطوں یا قانونی مجبوری کی نہیں، اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کے احساس اور ان کی بجاوری کی ہے۔ جاگتے ضمیر اور خوف آخرت کے ساتھ کام کیا جائے تو کوئی قابل سے قابل وکیل بھی قانون کو مجرموں کی پناہ گاہ نہیں بنا سکتا۔ ابا جان کے انتقال کے بعد میری سرپرستی اور پرورش کا سوال ہی ایک مشکل مسئلہ تھا۔ تعلیم جاری رہے یا نہ رہے یہ تو بات کی بات تھی، لیکن اس وقت قدرت نے میری مدد کی کہ ابا جان کا انتقال ہوا تو میں 6ٹھی جماعت میں تھا اور 6ٹھی سے 7ویں تک میں نے ہر امتحان میں اول پوزیشن لی تھی۔ ایک ٹیچر کے مشورے پر میں نے وظیفے کا امتحان دیا اور پاس کر لیا۔ یہ دیکھ کر میرے چچا نے، جن کے پاس رہ کر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ اگر میں اپنا یہی تعلیمی معیار اور ریکارڈ برقرار رکھوں، وظائف حاصل کرتا رہوں، تو وہ ہر ممکن مدد کے لیے آمادہ ہیں اور کبھی میری تعلیم کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میری تو دل کو لگی ہوئی تھی، میں نے جو عہد کیا تھا، ابا جان کی موت نے اس میں اور پختگی پیدا کر دی تھی۔ میں نے جان توڑ کر محنت کی اور خدا نے میری محنت کا پھل دیا۔ میں 8ویں سے BA تک ہر کلاس میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہوتا رہا۔ میں میٹرک کے بعد بھی پولیس میں جا سکتا تھا، لیکن میرے پیش نظر کوئی بڑا عہدہ تھا جہاں زیادہ اختیارات ہوں اور میں واقعی کوئی کام کر سکوں۔ میرے تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کئی جانب سے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف کی پیشکش کی گئی، مگر میرا تو مشن ہی اور تھا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ سب کو انکار کر دیا اور سب انسپکٹر کے لیے مقابلے کے امتحان میں نام دے دیا۔ یہاں بھی میں نے اپنی کامیابی کا معیار برقرار رکھا، مجھے منتخب کر لیا گیا اور ضروری ٹریننگ کے بعد میں 4 سال تک مختلف اضلاع میں اور مختلف شہروں میں سب انسپکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا۔ بڑے قیمتی تجربات ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی ایک دیانتدار آفیسر بھی کبھی کبھی اس ناکارہ سسٹم کی وجہ سے جو ہمیں انگریز سے ورثے میں ملا ہے اور ہم نے اسے جوں کا توں اپنا لیا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کام نہیں کر سکتا۔ پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اس عہد کو پورا کیا جو لڑکپن میں اپنے باپ سے کیا تھا۔ میرا سروس ریکارڈ بھی بہت شاندار جا رہا تھا۔ اس دوران میری تعیناتی ایک دیہاتی اسکول میں ہوئی۔ اس علاقے میں کئی چھوٹے بڑے ڈاکو سرگرم عمل تھے۔ ایک سپہر پولیس کے ایک مخبر کے ذریعے خطرناک ڈاکو کے قریبی گاؤں میں پناہ گزین ہونے کی اطلاع ملی۔ اس وقت تھانے میں بہت کم نفری موجود تھی، پھر بھی میری سرکردگی میں ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی گئی اور ہم کل 5 آدمی ایک جیپ میں اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے 10 بجے کے بعد چلے تھے۔ گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 11 بج گئے۔ ڈاکو جس مکان میں چھپے ہوئے تھے وہ عام مکانوں سے ذرا ہٹ کر کچی سڑک کے کنارے ایک باغ میں بنا ہوا تھا۔ میں نے جیپ کو 3-4 فلانگ پہلے ہی درختوں کے ایک جھنڈ کی آڑ میں چھوڑ دیا۔ مکان کا محاصرہ کرنے کے لیے میرے پاس وافر مقدار میں نفری نہیں تھی، اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ہمیں معلوم تھا کہ مکان کا ایک عقبی دروازہ باغ کی طرف کھلتا ہے۔ ڈاکو کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی جائے۔ مقابلہ تو وہ اس وقت کرتے ہیں جب ہر طرف سے گھر جاتے ہیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو سامنے کی طرف ایک درخت کی آڑ میں متعین کیا
اور 3 ساتھیوں کو لے کر باغ کی طرف آ گیا۔ مکان کے دروازے اور باغ کے درمیان تقریباً 100 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبل دائیں جانب چھپا دیے اور خود ایک کانسٹیبل کے ساتھ بائیں جانب آ گیا۔ سامنے والے کانسٹیبل نے میری ہدایت کے مطابق لاؤڈ اسپیکروں پر ڈاکوؤں کو ہتھیار پھینک کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ جواب میں مکان سے گولیوں کی ایک باڑ ماری گئی۔ کانسٹیبل نے بھی گولیاں چلائیں مگر سامنے آ کر نہیں۔ نتیجہ وہی نکلا جس کی مجھے توقع تھی۔ صرف ایک جانب سے فائرنگ ہوتی دیکھ کر ڈاکوؤں نے عقبی دروازے سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس 2 سرچ لائٹیں تھیں جو میں نے دائیں بائیں نصب کرا دیں۔ جیسے ہی ڈاکو پچھلی طرف سے باہر آئے، سرچ لائٹیں روشن ہو گئیں اور ہم چاروں نے ایک ساتھ فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ تعداد میں 7 تھے۔ پہلی ہی بار میں 4 زمین پر گر گئے۔ ان میں سے ایک نے سرچ لائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر جب تک ہم تیسرا راؤنڈ چلا چکے تھے، باقی 3 بھی زخمی ہو کر گرے۔ پھر معلوم نہیں ان میں سے کس نے یوں ہی اندازے سے فائرنگ کر دی۔ میں نے گرتے دیکھ کر اٹھائی تھا کہ ایک گولی میری کنپٹی پر لگی یا نکل گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسپتال میں جب مجھے ہوش آیا تو بتایا گیا کہ میں نے 12 دن کے بعد آنکھیں کھولی ہیں۔ جب میں گولی کھا کر گرا تو ڈاکوؤں میں سے کوئی بھی مزاحمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ ان میں سے 4 مارے جا چکے تھے، 2 کی حالت نازک تھی اور ایک کے صرف ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ 2 کانسٹیبلوں کو وہاں چھوڑ کر میرے 2 ساتھی مجھے اور زخمی ڈاکوؤں کو جیپ میں ڈال کر لے گئے۔ میری حالت نازک تھی۔ میرے سر کا آپریشن ہوا۔ گولی کنپٹی پر لگی تھی اور دماغ کو کوئی ضرر پہنچائے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ خون بھی بہت بہہ گیا تھا اور زخم بھی انتہائی نازک تھا۔ بس زندگی ہی تھی جو بچ گیا تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں تک حالت ایسی خراب رہی جس میں کسی بھی وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی تھی، مگر میں بہت اچھی صحت کا مالک تھا جس میں قوت برداشت بھی بہت تھی۔ 1 ہفتہ بخیر و عافیت گزر گیا تو ڈاکٹروں نے اطمینان کی سانس لی، مگر اس کے بعد بھی مجھے 3 دن تک بے ہوش رکھا گیا۔ نلکیوں کے ذریعے معدے میں ہلکی رقیق غذا پہنچائی گئی۔ چچا کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا جو خیر و عافیت پوچھنے آتا، مگر پولیس کے تمام اعلیٰ افسران مجھ سے ملنے آتے رہے تھے۔ میری شاندار کامیابی پر ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی تھی۔ بے ہوشی کے دوران ہی مجھے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی۔ میں ہوش میں آ کر باتیں کرنے کے قابل ہوا تو آئی جی سمیت تمام اعلیٰ افسران مجھ سے ملنے آئے۔ میں 1 ماہ تک اسپتال میں رہا، پھر مجھے چھٹی دے دی گئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 1 ماہ کی رخصت اور تنخواہ کے ساتھ مزید آرام کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ چچا اور چچی میرے اس کارنامے پر بہت خوش تھے۔ میں نے ایک کوارٹر کا نصف حصہ کرائے پر لے لیا۔ سر کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہلکے ہلکے سر درد کی شکایت تھی، وہ بھی رفتہ رفتہ جاتی رہی۔ میری رخصت ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ میں ایک سپہر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے باہر سڑک پر ہونے والی سرگرمیوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2-3 شرارتی لڑکے ایک زخمی کتے کو پتھر مار کر بھگاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ کتا بے حد نحیف اور کمزور تھا، پھر اوپر سے زخمی بھی۔ وہ لڑکوں کے پتھروں سے بچنے کے لیے بھاگ کر کبھی کہیں چھپ جاتا، کبھی کہیں، مگر لڑکے اسے پتھر مار مار کر ہر جگہ سے نکال دیتے اور وہ پھر چیختا کراتا کسی دوسری جائے پناہ کی تلاش میں بھاگ جاتا۔ اچانک کتا میری کھڑکی کے سامنے پتھروں کی آڑ میں آ کر چھپ گیا۔ لڑکے اس کے تعاقب میں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کی طرف غور سے دیکھا اور سوچا، کاش یہ زخمی کتے کی حالت پر رحم کھائیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں نے تینوں لڑکوں کو ایک ساتھ رکتے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پتھر وہیں سڑک کے ایک کنارے پر ڈال دیے اور بغیر کچھ کہے سنے جہاں ٹھہرے تھے وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا جیسے کسی نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی گھروں کو بھیج دیا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی مگر خوشی بھی ہوئی کہ اس بیچارے کتے کی جان بچ گئی۔ 2 دن کے بعد میں نے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔
سر دست مجھے ہیڈ کوارٹر میں متعین کیا گیا تھا۔ پہلا دن تو سب کی مبارکباد وصول کرتا رہا۔ میں مختلف شعبوں کی سیر کرتے ہوئے حوالات کی طرف جا نکلا۔ کسی بوڑھے حوالاتی سے ایک ڈی ایس پی خود اعتراف جرم کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا ایک اعلیٰ سول عہدیدار کے بنگلے پر ملازم تھا۔ بنگلے پر چوری ہو گئی۔ کم و بیش 50,000 روپے کی مالیت کے زیورات اڑا لیے گئے۔ شبے میں وہ بوڑھا ملازم دھر لیا گیا اور اب ایک ہفتے سے کوشش ہو رہی تھی کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کر لے۔ ڈی ایس پی صاحب اس گھر کے داماد تھے، اس لیے تفتیش میں ذاتی دلچسپی لے رہے تھے۔ بوڑھے کی حالت بہت خراب تھی، مگر قوت ارادی کا بہت مضبوط معلوم ہوتا تھا کہ کسی طرح اقبالی بیان دینے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور دفعتاً میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ یہ ہرگز چور نہیں ہے۔ جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی تھی وہی اس کے دل میں بھی تھا۔ اسے اس چوری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ڈی ایس پی صاحب کسی نئی طبع آزمائی پر غور کر رہے تھے۔ ایک تو میں بالکل نووارد تھا، پھر میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مزید یہ کہ ایک مجھ سے بڑا آفیسر بذات خود موجود تھا۔ میرا مداخلت کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی سوچا کہ کاش ڈی ایس پی صاحب اس بوڑھے پر رحم کھائیں، اسے چھوڑ دیں اور اپنی توجہ کسی دوسری طرف مبذول کریں تاکہ جو حقیقت میں چوری کا مرتکب ہوا ہو اسے پکڑا جا سکے۔ ڈی ایس پی صاحب یا تو غصے میں بفرے ہوئے تھے اور غصے میں بوڑھے کی طرف بڑھ رہے تھے، یا ایک دم ٹھٹک کر رک گئے۔ چند لمحے اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر جیسے شخص خوددار آواز میں حکم دیا، اسے چھوڑ دو، یہ چور معلوم نہیں ہوتا، اور ہاں، اسپتال میں اس کی مرہم پٹی بھی کرا دینا۔ ماتحت افسروں نے یہ غیر متوقع حکم بڑی حیرت سے سنا۔ ڈی ایس پی صاحب اتنا کہہ کر ٹھہرے نہیں بلکہ تیزی سے گھوم کر باہر نکل گئے۔ ماتحت افسروں کے لیے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ بوڑھے کو اٹھا کر ڈسپینسری لے گئے اور پھر رہا کر دیا۔ میں بھی کچھ دیر کچھ حیران سا اپنے نئے آفس میں آ کر بیٹھ گیا، مگر ابھی تک میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ میری سوچ کا کوئی تعلق ڈی ایس پی کے طرز عمل سے ہو سکتا ہے۔ اگلے روز ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میرے لیے مزید رعایت یہ کی گئی تھی کہ ابھی مجھے آفس ڈیوٹی دی گئی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ کسی نئی جگہ کے مزاج اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے آفس کی فائلوں اور ریکارڈ سے زیادہ کوئی اقدام مؤثر نہیں ہوتا۔ مختلف فائلیں دیکھتے دیکھتے تھک کر میں کچھ تازہ دم ہونے کے لیے باہر نکلا تو ایک چھوٹا موٹا ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ اسی وقت کوئی نوجوان لڑکا اور ایک پولیس کانسٹیبل ایک دوسرے لڑکے کو پکڑ کر لائے تھے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ کسی خاتون کا پرس چھین کر بھاگا اور پھر پکڑے جانے سے پہلے اپنے کسی ساتھی کو دے دیا۔ وہ نوجوان جس پر الزام عائد کیا جا رہا تھا قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ تو ایک دکان سے چیزیں خرید کر باہر نکلا تھا۔ بازار میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ بغیر معاملے کو سمجھے وہ بھی فطری طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ نہ اس نے پرس چھینا ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ میں یوں ہی کھڑے ہو کر ان دونوں فریقوں کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو کانسٹیبل کے ساتھ ملزم نوجوان کی گرفتاری کا سبب بنا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ملزم وہ نہیں جسے وہ بتا رہا ہے، بلکہ یہ خود ہے۔ پرس اسی نے چھینا تھا اور پھر بڑی چالاکی سے خود کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ نوجوان کو پکڑوا دیا۔ میں غیر ارادی طور پر آگے بڑھا اور اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پرس تم چھین کر بھاگے تھے، اسے تم نے اپنے دوست فہد کو دے دیا اور اب بے گناہ نوجوان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں سے فرصت پانے کے بعد تم نے کہاں ملنے کا پروگرام بنایا ہے۔ نسیم، یہ اس لڑکے کا نام تھا۔ اس کا چہرہ حیرت کے لمحاتی تاثر کے بعد ایک دم سفید پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر گیٹ تک پہنچنے سے پہلے پکڑا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کا دوست فہد بھی پکڑ لیا گیا۔ نسیم تو مجھے اس قدر خوفزدہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ چھپانے کے قابل ہی نہ تھا۔ پوچھی ایک بات جاتی تھی، اعتراف 2 باتوں کا کرتا تھا۔ میں ایک سب انسپکٹر کو ان سے نمٹتے چھوڑ کر پہلے آفس میں آ گیا۔
لیکن سب انسپکٹر نادر خان جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا اس واقعے سے کافی حیرت زدہ تھا۔ سر، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پرس نسیم نے چھینا تھا اور یہ کہ اس کے ساتھی کا نام فہد ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اسے کیا پتا تھا، خود مجھے اپنے ذہن میں اچانک پیدا ہونے والے خیال کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا۔ میں اسے پہلے سے جانتا تھا، میں نے ٹالنے کے لیے کہا۔ ایک سائیکل چوری کے سلسلے میں دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لایا گیا تھا۔ نادر خان مطمئن ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اب میرے ذہن میں تجسس پیدا ہو چکا تھا اور کچھ شبہ بھی ہوتا جا رہا تھا کہ شاید مجھے لوگوں کے خیالات پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ اگلے 2-3 دن میں نے اسی تجربے میں گزارے اور ہر نیا تجربہ اس صلاحیت کی تصدیق کرتا گیا۔ میرے لیے یہ بات خوشی کی بھی تھی اور حیرت کی بھی۔ سب سے زیادہ تجسس مجھے اس بات میں تھا کہ یہ صلاحیت ایک دم میرے پاس کہاں سے آ گئی، اور یہ عارضی کیفیت ہے یا اسے ثبات بھی حاصل ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ اس بارے میں کوئی قابل اطمینان بچا وہ سرجن ہی بتا سکتا تھا جس نے میرے دماغ کا آپریشن کیا تھا۔ اگلے روز میں نے ان سرجن صاحب کا پتہ معلوم کیا اور فون پر ان سے ملاقات کا وقت لے کر صبح 11 بجے ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے جانتے تھے، اور کیوں نہ جانتے، کوئی سرجن اپنے کامیاب کیس کو فراموش نہیں کرتا۔ انہوں نے میرا بڑے اتفاق سے استقبال کیا۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کہ ہماری ملاقات بڑی طویل ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی اہلیہ کو بڑے صاحبزادے کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھیج دیں تاکہ وہ آج شام آپ کے برادر نسبتی کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ خرید لائیں۔ سرجن صاحب اچھل پڑے، چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے دوسری ہی بات کہی، آپ کا یہ خیال درست نہیں کہ پولیس آپ کی نگرانی کر رہی ہے۔ اب تو سرجن صاحب کی حیرت دیکھنے کے قابل تھی، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہے۔ میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے خود ہی کہا۔ گزشتہ 2 ہفتے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر لوگوں کے خیالات پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق میرے سر کے آپریشن سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نیز یہ صلاحیت کوئی عارضی چیز ہے یا اس کی نوعیت مستقل بھی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھا، اور اس کے بعد ہمارے درمیان جو باتیں شروع ہوئیں تو وہ شاپنگ، بیگم صاحبہ، تحفہ اور شام کی دعوت کے بارے میں سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے دیر تک میرا معائنہ کیا، طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہے۔ آخر تقریباً 1 گھنٹے کے تفصیلی معائنے اور گفتگو کے بعد انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ میری یہ صلاحیت ممکن ہے اس آپریشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ نیز اس وقت کچھ یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ عارضی نوعیت کی ہے یا کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، انہوں نے آخر میں کہا۔ میں پوری تفصیل سے اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جب بھی وقت ملے آ جایا کریں، لیکن چند باتوں پر سختی سے عمل کریں۔ اول یہ کہ اس صلاحیت سے زیادہ کام نہ لیں، دوسرے اس کی کسی کو خبر نہ ہونے دیں، دوسروں کو حیرت زدہ کرنے کے لیے اس کا مظاہرہ نہ کریں، ورنہ لوگ آپ سے کترانے اور خوف کھانے لگیں گے، اور اگر یہ کیفیت عارضی ہوئی تو خود آپ کو بعد میں بے انتہا مایوسی ہوگی۔ اسے بالکل نارمل انداز میں لیں اور کوشش کریں کہ اس سلسلے میں زیادہ نہ سوچیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا داد صلاحیت کو اگر کبھی استعمال ہی کریں تو خیر کے لیے، شر کے لیے نہیں۔ جلدی میں اپنے ذمے سونپے گئے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ پولیس کی توجہ ان پراسرار اموات کی طرف مبذول کرائی گئی جو نامعلوم کب سے اور کتنی تعداد میں ہو چکی تھیں۔ اس کا انکشاف بھی محض اتفاقاً ہوا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ فاروق احمد صاحب کے سب سے چھوٹے ہمزلف، جو ایک کامیاب وکیل تھے، جوان بلکہ نوجوان کہنا چاہیے کیونکہ ان کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، ایک شام حسب معمول عدالت سے واپس آئے، منہ ہاتھ دھویا، چائے پی۔ اس دوران وہ اور ان کی بیگم کسی دوست کے یہاں دعوت میں مدعو تھے۔
مغرب کے بعد دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے۔ رات کو تقریباً 11 بجے لوٹے۔ اس وقت تک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ وکیل صاحب بہت حساس بشاش تھے، کسی طرح کی کوئی تکلیف یا شکایت نہیں تھی۔ ہنستے بولتے آرام کرنے بستر پر لیٹے اور بس لیٹے ہی رہ گئے۔ الگ صبح ان کی بیگم کی چیخیں سن کر باقی گھر والے گھبرائے ہوئے آئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وکیل صاحب رات نامعلوم کس وقت انتقال کر گئے۔ لاش اتنی ٹھنڈی ہو رہی تھی جیسے موت واقع ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہوں۔ ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر بھی بلایا گیا۔ اس نے معائنے کے بعد خیال ظاہر کیا کہ غالباً سوتے میں دل کی شدید دورہ پڑا ہے، اتنا شدید کہ چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئے۔ مگر جب ان کی بیوی کو رونے دھونے سے کچھ ہوش آیا تو انہوں نے ایک عجیب داستان بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ رات میں کسی وقت نامعلوم کیوں ان کی آنکھ کھل گئی۔ وکیل صاحب بتی بجھا کر سونے کے عادی تھے، مگر بیوی کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کمرے میں 0 واٹ کا سبز بلب لگا لیا گیا تھا۔ وہ رات بھر جلتا رہتا تھا، مگر وہ بلب اتفاق سے 2 دن پہلے خراب ہو گیا تھا اور ابھی اسے نکال کر نیا بلب نہیں لگایا گیا تھا۔ کمرے میں بے شک اندھیرا تھا، مگر باہر 13ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اس کی روشنی میں وکیل صاحب کی بیگم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین اور نوجوان عورت دبے پاؤں بڑی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور وکیل صاحب کے بستر کے قریب آ کر رک گئی۔ وکیل صاحب کے پلنگ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اس مرتبان کا ڈھکن کھول دیا اور الٹا ہاتھ جس میں مرتبان پکڑ رکھا تھا آگے پھیلا دیا۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وکیل صاحب کی بیگم نے مرتبان میں کوئی چیز پھدکتی دیکھی۔ عورت نے جلدی سے مرتبان کا ڈھکن بند کر دیا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کمرے کی ایک کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ وہ عورت آگے بڑھے اور 1 ثانیے کے لیے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا مرتبان روشنی میں آیا اور تب بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ وہ پھدکنے بلکہ پھڑکنے والی چیز انسانی دل تھا۔ وکیل صاحب کی بیوی کو نہ جانے کیوں یقین ہو گیا کہ وہ کسی اور کا نہیں ان کے شوہر کا دل ہے، مگر وہ نیند کے خمار میں تھیں، سمجھی کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہیں۔ چنانچہ دل ہی دل میں انہوں نے لاحول پڑھتے ہوئے کروٹ بدل لی اور جلدی وہ دوبارہ سو گئیں۔ مگر اب جیسے جیسے اس بات پر غور کر رہی تھیں، انہیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ گزشتہ رات کوئی پراسرار عورت ضرور ان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ان کا مطلب یہ تھا کہ وکیل صاحب کی موت قدرتی نہیں بلکہ کسی دشمن کے جادو ٹونے یا سفلی عمل سے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور اگر ان کی بات سچ نکلے، جس کا کہ انہیں یقین ہے، اور وکیل صاحب کے سینے سے دل غائب پایا جائے تو پھر پولیس میں رپورٹ کی جائے تاکہ اس قاتل کو گرفتار کر کے سزا دلائی جا سکے جو ان کے شوہر کی موت کا ذمہ دار ہے۔ قدرتی بات تھی کہ گھر میں کسی نے وکیل صاحب کی بیوی کے بیان کو سنجیدگی سے نہیں سنا۔ سب نے یہی سمجھا کہ یا تو انہوں نے کوئی خواب دیکھا یا پھر صدمے کے اثر سے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ مگر یہ بات اتنی عجیب تھی کہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو پہنچتی رہی۔ فاروق صاحب سے میرے اچھے خاصے تعلقات تھے، چنانچہ میں بھی اظہار تعزیت، نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے وکیل صاحب کے بنگلے پہنچ گیا۔ بات گھر سے کسی طرح نکل کر مردوں میں آ گئی۔ میں نے بھی سنی، ہر چند کہ مجھے اس قسم کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، پھر بھی جانے کیوں میرے تجسس کو تحریک ہوئی۔ میں فاروق صاحب کو ایک طرف لے گیا۔ یہ وکیل صاحب کی اہلیہ کے کسی خواب کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے، کیا سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے خود سائرہ سے بات کی تھی، فاروق صاحب نے جواب دیا۔ مگر وہ اسے خواب نہیں کہتی، اسے اصرار ہے کہ سب کچھ اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سائرہ ان کی چھوٹی سالی کا نام تھا۔ اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے ان کے پاس لے چلیں، میں نے کہا۔ فاروق صاحب غالباً خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً آمادگی کا اظہار کیا، اندر گئے اور کسی نہ کسی طرح ایک خالی کمرے میں میری اور سائرہ کی ملاقات کرا دی۔ میں نے دیکھا کہ وکیل صاحب کی بیوی
خاصی خوبصورت اور ذہین خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی زبانی تمام بات شروع سے آخر تک سنی، ان کے خیالات کا جائزہ لیا، ایک دو سوالات فاروق احمد صاحب کو دکھانے کے لیے کیے جو اس ملاقات میں موجود تھے، اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، فاروق صاحب، میرے خیال میں آپ پوسٹ مارٹم کا انتظام کریں۔ سائرہ صاحبہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی صدمے کے اثر سے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے واقعی کسی عورت کو وہی کچھ کرتے دیکھا ہے جو وہ بتا رہی ہیں۔ فاروق صاحب نے میرے مشورے کو بڑی سنجیدگی سے لیا، خاندان کے بزرگوں سے بات کی۔ بات ایسی تھی کہ اس کی تشہیر کسی بھی طرح سے مناسب نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے بہت پوشیدگی کے ساتھ وہیں بنگلے پر پوسٹ مارٹم کا انتظام کیا، اور پوسٹ مارٹم بھی کیا۔ اور کیا کیا؟ صرف یہ کہ سینہ کھول کر اس امر کی تصدیق کرنا تھی کہ دل موجود ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سینہ چاک کر کے فاتحانہ لہجے میں فاروق صاحب کو بتانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اس قدر تعلیم یافتہ اور ماڈرن ہونے کے باوجود انہوں نے ایک خاتون کے باہمے کی بنیاد پر بلا وجہ پوسٹ مارٹم کی زحمت کی کہ ان کی نظریں کھلے ہوئے سینے پر پڑیں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے، نشتر ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے خدا! بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا، مرحوم کا دل تو سچ مچ غائب ہے۔ میں اور فاروق صاحب جو اس کمرے میں موجود تھے تیزی سے آگے بڑھے، مگر سرجن صاحب کے الفاظ کسی دھوکے یا فریب نظر کی بنیاد پر نہیں تھے۔ سینے سے دل اس طرح غائب تھا جیسے وکیل صاحب اتنی عمر سے بغیر دل کے ہی زندہ ہوں۔ سینہ چاک کرنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیا گیا تھا کہ پہلے سے سینے پر کوئی زخم یا آپریشن کے مابعد نشانات نہیں ہیں۔ سرجن صاحب بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ باخدا، اگر یہ آپریشن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی ہرگز اس بات پر یقین نہ کرتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھر بولے، مگر وہ یقین کرتے یا نہ کرتے، حقیقت ہم سب کی نظروں کے سامنے تھی۔ سرجن صاحب نے خاموشی سے سینے کے زخم میں ٹانکے لگا کر اسے سی دیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اس کے اعلان سے بچنا چاہیے، فاروق صاحب نے کہا، اور یہی بتانا چاہیے کہ سائرہ نے خواب دیکھا تھا۔ وکیل صاحب کے سینے میں دل موجود ہے، میں نے ان سے اتفاق کیا۔ سرجن صاحب نے بھی زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ وکیل صاحب کی اہلیہ اور تمام عزیزوں کو بھی یہی بتایا گیا، جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وکیل صاحب کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ اسی رات ایس پی عرفان احمد کی کوٹھی پر ایک خفیہ میٹنگ رکھی گئی۔ یہ اہم واقعہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ وکیل صاحب کے سینے سے دل نکالا گیا تھا تو خواہ کسی بھی طریقے سے نکالا گیا تو قانون کے اعتبار سے یہ قتل کا سنگین جرم تھا۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ میں اپنے حلقہ تعارف میں تقریباً اسی نوعیت کی 2 اموات سے واقف تھا۔ میرے چچا کے دوست کا نوجوان بیٹا بالکل اسی طرح رات کو پوری طرح صحت مند سویا اور صبح اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کے بارے میں بھی ڈاکٹرز نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ رات میں کسی وقت دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وہاں کسی نے کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے دفنا دیا گیا۔ دوسری موت میرے ایک دوست کے بھائی کی تھی اور بالکل اسی انداز میں واقع ہوئی تھی۔ میں نے اس میٹنگ میں یہ دونوں واقعات پیش کیے۔ ہو سکتا ہے، میں نے آخر میں کہا، کہ ان کے 2 اموات اور وکیل صاحب کی موت میں کوئی مشابہت نہ ہو، لیکن ہمارے تجسس کو ابھارنے کے لیے ان تینوں میں سے کم 2-3 باتیں ضرور یکساں ہیں۔ وہ کیا؟ فاروق صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ پہلی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دونوں موتیں ٹھیک ایک ماہ کے وقفے سے اور چاند کی 13 تاریخ کو ہی ہوئی تھیں۔ یہ مماثلت خالیہ ذلت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایس پی صاحب نے بھی سر ہلایا۔ کوئی اور نکتہ؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ تینوں نوجوان اور خوبصورت تھے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ تینوں کی عمر 30 سال تھی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو ممکن ہے کہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ تینوں ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔
ایک ہی تاریخ کو پیدا ہونے کی طرف آپ کا خیال کیوں گیا؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ اب یہ بات تقریباً واضح ہے کہ انسانی فہم و فراست سے بعید کوئی معاملہ ہے اور کوئی قوت کچھ مخصوص صفات کے نوجوانوں کے درپے آزار ہے، تو اس میں دن تاریخ کا عنصر بھی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فاروق صاحب نے تائید کی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخذ کردہ نتائج کی تصدیق کر لیں، میں نے کہا، کیونکہ بالفرض اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا اندازہ درست نہیں تھا تو پھر ان واقعات کو محض ایک سوء اتفاق سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو گویا ہماری سوچ صحیح ثابت ہوگی اور آئندہ کیا کرنا ہے یہ اس کے بعد ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اور تصدیق کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ ظاہر ہے قبر سے لاشوں کو نکال کر ان کے دل دیکھے جائیں کہ موجود ہیں یا نہیں۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، کسی کے عزیز و اقارب آمادہ نہ ہوں گے، ایس پی صاحب نے کہا، اور اگر بات کھل گئی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، میں نے جواب دیا، قطعی ذاتی حیثیت میں، اور اگر بات کھل جائے تو آپ میرے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ مگر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو بہتر ہے، میں مسکرایا۔ اس طرح آپ دیانتداری سے کہہ سکیں گے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انسپکٹر شہباز ٹھیک کہہ رہے ہیں، فاروق صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس بحث کو یہیں ختم کر دیں۔ میں یہ بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کہا اور کس طرح کہا، لیکن نتیجے میں میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں نوجوان بھی وکیل صاحب کی طرح ایسی ہی موت سے دوچار ہوئے تھے۔ اس سے یہ تشویشناک حقیقت سامنے آئی کہ خدا جانے یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کتنے نوجوان اس پراسرار موت سے ہمکنار ہو چکے ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ خطرہ کس سے ہے اور کس طرح بروئے کال لایا جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوئی حفاظتی تدبیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں فاروق صاحب اور ایس پی صاحب کی نشستوں میں بیٹھ کر اسی معاملے پر غور کرتے رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آئندہ قمری مہینے کی 13 تاریخ کو کوئی بدقسمت نوجوان اس نوعیت کی موت کا شکار ہونے والا ہے، مگر وہ کون ہوگا اور اسے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اس مشکل کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے۔ ایک دن میرے ایک ماتحت ASI گل خان نے یوں ہی برسبیل تذکرہ مجھ سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ سر، میں جس محلے میں رہتا ہوں، اس نے بتایا، وہاں میرے پڑوس میں بہت ہی شریف، ہمدرد اور لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آنے والی ایک بیوہ خاتون بیگم ارسلان رہتی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے، ان کے شوہر کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے۔ تمام عزیز و اقارب نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، کچھ ان کی تنگ دستی کی وجہ سے اور کچھ خاندانی معاملات کے باعث۔ انہوں نے اب تک بڑی ہمت سے زمانے کی اونچ نیچ کا مقابلہ کیا، اسکول میں پڑھا کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا، نہ جانے کس کس طرح ایک ایک پیسہ جوڑ کر انہوں نے پلاٹ خریدا تھا۔ خیال تھا کہ بیٹی کی شادی کے وقت یہ پلاٹ ان کے کام آئے گا، لیکن اب جب بھی وہ یہ پلاٹ فروخت کرتی ہیں، سودا ہو جاتا ہے، جو شخص اسے خریدتا ہے وہ وہاں تعمیر شروع کراتا ہے، مگر نہ جانے کون ایسا دشمن ان کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ جتنی بھی عمارت بنتی ہے آ کر توڑ جاتا ہے اور خریدنے والا پلاٹ واپس کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی دے کر کہ اس پلاٹ کے ساتھ کوئی نحوست ہے جو اسے بتائی نہیں گئی، اور اگر بیگم ارسلان اس کی رقم واپس نہیں کریں گی تو وہ پولیس اور قانون سے رجوع کرے گا۔ بیگم ارسلان ایسے جھگڑوں سے بہت گھبراتی ہیں، اس لیے رقم چپ چاپ واپس کر دیتی ہیں۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا ہے اور اب کوئی اس پلاٹ کو خریدنے پر تیاری نہیں ہوتا ہے۔ بیگم ارسلان بہت پریشان ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے سسرالی عزیزوں میں سے کوئی ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ ان کے مرحوم شوہر کو بھی گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور اس بارے میں بھی انہیں شبہ ہے کہ اس واردات میں وہی خاندانی دشمنی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بلا کر مجھ سے مدد کی درخواست کی ہے۔
مجھے یہ تمام باتیں بہت غیر معمولی اور دلچسپ معلوم ہوئیں۔ تم ایسا کرو گل خان کہ آج شام ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مجھے بیگم ارسلان کے گھر لے چلو۔ میں نے کہا، میں خود ان سے پوری تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ آپ چلیں گے انسپکٹر صاحب؟ گل خان خوش ہو گیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بیگم ارسلان کے سامنے ذرا میری بات بھی رہ جائے گی۔ انہوں نے بہت دن پہلے مجھ سے کہہ رکھا تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ… ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جو لوگ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں ان کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس روز شام کو مغرب کے بعد جب میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دفتر سے باہر آیا تو گل خان میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایک موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ ہم دونوں اس پر بیگم ارسلان سے ملنے چلے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گل خان نے کسی کے ذریعے بیگم ارسلان کو میری آمد سے مطلع کر دیا تھا کہ وہ ہمیں انتظار کرتی ہوئی ملیں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات کا جو اہتمام انہوں نے کیا تھا وہ بغیر پیشگی اطلاع کے ممکن نہیں تھے۔ میں ان کی باوقار شخصیت اور حوصلہ مند باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ گھر اور گھر کی مختلف اشیاء کی تزئین و آرائش جس سادہ مگر پروقار انداز سے کی گئی تھی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی عریشہ کو بھی اچھی تعلیم و تربیت دی ہے۔ انہوں نے مجھے وہ داستان سنائی جو وہ گل خان کو بتا چکی تھیں۔ دیکھیے بیگم صاحبہ، میں نے سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر ارسلان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا آیا ان کی موت میں آپ کی اور آپ کے سسرالی عزیزوں کی دشمنی کو دخل ہے یا نہیں؟ لیکن اب 20 برس کے بعد یہ خاندانی دشمنی آپ کا پلاٹ فروخت نہیں ہونے دے رہی۔ اسے تسلیم کرنا دشوار ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ امر بھی واقع ہے کہ کوئی طاقت اس پلاٹ کی فروخت میں حائل ہے۔ اس لیے آپ ذرا اپنے ذہن کو ٹٹولیے اور سوچ کر بتائیے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی وجہ جو آپ کے دل میں بھی کھٹک رہی ہو لیکن آپ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بیگم صاحبہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ واقعی بہت ہوشیار اور ذہین آفیسر ہیں انسپکٹر شہباز علی، وہ بولیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرف آپ کا ذہن کیسے منتقل ہو گیا، مگر یہ سچ ہے کہ ایک شبہ میرے اپنے دل میں موجود ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا میری عقل نہیں مانتی کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکیں اور پھر بہت آہستہ لہجے میں جیسے کچھ سوچتے ہوئے بتایا، تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پراسرار جوڑے نے اس عجیب و غریب شرط پر میرا یہ پلاٹ کرائے پر لیا تھا کہ وہ خود اس پر مکان تعمیر کریں گے، مگر پلاٹ کی ملکیت بدستور میرے نام رہے گی اور وہ 20,000 روپے ماہانہ مجھے کرایہ ادا کرتے رہیں گے، بلکہ 1 سال کا ایڈوانس کرایہ دے بھی دیا تھا۔ پھر انہوں نے 1 ماہ سے بھی کم مدت میں وہاں ایک شاندار بنگلہ تعمیر کرا لیا، لیکن بنگلہ اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ 1 ماہ میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ اب تو خیر وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے وہ جگہ بالکل ویران تھی، سڑکیں، بجلی، پانی کی سہولتیں نہیں تھیں۔ مجھے شک ہوا کہ ایسے ویرانے میں وہ میاں بیوی کیوں رہنا چاہتے ہیں، کہیں انہوں نے کسی ناجائز اور غیر قانونی کام کے لیے تو میرا پلاٹ حاصل نہیں کیا۔ میں کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایک رات چھپ کر یہ معلوم کرنے پہنچی کہ ان کی زندگی میں کوئی راز ہے تو کیا ہے، اور وہاں میرا واسطہ ایک بڑے عجیب اور ناقابل یقین واقعے سے پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چمگادڑ اڑتی ہوئی آئی، پھر اس نے ایک خوبصورت عورت کا روپ ڈھال لیا اور اس نوجوان سے جس کا نام آفاق تھا بولی کہ وہ اپنی بیوی زونا کو، اور یہ نام بھی کتنا عجیب تھا، چھوڑ کر اس سے شادی کر لے۔ آفاق اس پر آمادہ نہیں ہوا تو اس پراسرار عورت نے کسی جادو کے ذریعے بغیر سینہ چاک کیے آفاق کا دل نکال لیا اور اس کو کچا چبا گئی کہ اگر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتی تو وہ کسی اور عورت کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی وقت آفاق کی بیوی زونا بھی آ گئی۔ وہ عورت چمگادڑ بن کر اڑنا چاہتی تھی کہ زونا بلی بن کر اس پر حملہ آور ہوئی اور اسے مار ڈالا۔ بس اس کے بعد ہی فوراً ایک ہی پل میں وہ پورا بنگلہ بمیں آفاق، زونا اور مردہ چمگادڑ کے غائب ہو گیا اور پلاٹ میں ایک خشک درخت نمودار ہو گیا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے افتاں و خیزاں گھر واپسی کی۔ میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد
فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ میں اپنی جگہ خود بڑا حیران تھا، ان تمام واقعات پر بھی اور اس حقیقت پر بھی کہ قدرت کے نہ دکھائی دینے والے ہاتھ کس طرح ایک مربوط مگر نامعلوم داستان کی کڑیوں کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وکیل صاحب اور دوسرے نوجوان جس پراسرار انداز میں موت سے دوچار ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ زونا اور آفاق کی داستان ہی ہے۔ اگر زونا کوئی جادوگر عورت تھی اور کسی دوسری جادوگر عورت کی رقابت کی وجہ سے اسے اپنے محبوب سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، تو یہ عین ممکن تھا کہ وہ یعنی زونا اور آفاق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی جادو سے ہی کام لینے کی کوشش کرے۔ آفاق کا دل نکال لیا گیا تھا۔ ایک کے بعد دوسرے نوجوان کی موت یہ بھی بتاتی تھی کہ زونا ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر اس کا اس پلاٹ پر کسی دوسرے کا قبضہ نہ کرنے دینا یہ اشارہ کرتا تھا کہ وہ آج بھی اپنے مردہ محبوب کے ساتھ اس جگہ موجود ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے انسپکٹر شہباز؟ مجھے کافی دیر تک خاموش دیکھ کر بیگم ارسلان کو پوچھنا پڑا۔ آپ کی بیان کردہ اسی داستان کے بارے میں غور کر رہا تھا، میں نے بتایا۔ تو کیا آپ اس خیال میں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کہانی کا اس پلاٹ کے فروخت نہ ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے بیگم صاحبہ، میں نے جواب دیا، مگر آپ یہ فرمائیے کہ وہ بلی جو آپ نے دیکھی تھی وہ کیسی تھی؟ اور زونا کا حلیہ اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو تو اسے بھی بیان کر سکتی ہیں۔ جہاں تک زونا کا تعلق ہے، بیگم ارسلان نے جواب دیا، تو وہ تو ایک دراز قد اور صحت مند لڑکی تھی، گوری شابی رنگت، تیکھے کھڑے نقوش، کتابی چہرہ اور آنکھیں بھی بھوری تھیں، کبھی کبھی ہلکی نیل گوں ہو جاتی تھیں۔ وہ بلی تو بہت کم وقت سب کے سامنے رہی، ویسے بھی جانوروں کا حلیہ کوئی کیسے بتائے؟ ساری بلیاں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بلی ذرا قد آور تھی، سفید رنگ، بیشتر سیاہ منہ اور سینے پر سفید بڑے بڑے لمبے بال جیسے بلیوں کے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، یہ بھی بہت کافی ہے، میں نے کہا۔ امید ہے کہ یہ معلومات کافی مفید ثابت ہوں گی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے انسپکٹر صاحب۔ قطع کلامی کے لیے معاف فرمائیے گا، میں نے بات کاٹی، لیکن آپ مجھے میرے عہدے سے مخاطب کر کے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں یہاں سرکاری طور پر نہیں آیا، یوں بھی آپ میری والدہ کے برابر ہیں۔ میں ماں کے پیار سے محروم رہا ہوں، اس لیے آپ جیسی شفیق خاتون اگر مجھے میرے نام سے مخاطب کرے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ جیسے تمہاری خوشی بیٹے، بیگم ڈاکٹر ارسلان مسکرائیں، مگر پھر تم بھی مجھے بیگم صاحبہ نہیں کہو گے؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کام تو میرا ہے، اس لیے شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ یہ میرا بھی کام ہے بیگم، میں کہتے کہتے رک گیا، لیکن بیگم صاحبہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ عریشہ مجھے امی کہتی ہے، تم بھی مجھے امی کہو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ تو امی جان، میں مسکرایا، یہ میرا بھی کام ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ایک مشکل سوال جو مجھے 2 ہفتوں سے پریشان کر رہا تھا، اسے آپ نے حل کر کے میری کتنی مدد کی ہے۔ یا میں یہ سمجھوں، بیگم ارسلان نے ذہانت کا ثبوت دیا، کہ کوئی ایسا کیس پہلے سے تمہارے علم میں ہے جس کا تعلق میرے بیان کردہ واقعے سے ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات ہے امی، ایک بہت ہی پراسرار معاملہ ہے جس کی کڑیاں ممکن ہے اس واقعے سے ملتی ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، اب اجازت دیں۔ ذرا ٹھہرو بیٹے، عرشیہ چائے لا رہی ہے۔ اور اسی وقت اس طرح جیسے وہ ان کے یہ الفاظ سننے کی منتظر کھڑی ہو، عریشہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک دلکش اور دل فریب شخصیت کی مالک تھی، اور جس طرح پیشانی سے آگے تک دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے، ایک معجوب انداز میں کمرے میں آئی، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ بیگم ارسلان سے اجازت لے کر میں اور گل خان باہر نکلے تو میں نے گل خان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میری نظریں اس کی نظروں سے ملیں۔ میں نے اسے ذہنی طور پر حکم دیا کہ بیگم ارسلان کے کمرے میں ہونے والی باتیں بالکل بھول جائے، صرف اتنا یاد رکھے کہ بیگم صاحبہ کا پلاٹ کا معمہ حل کرنے کے لیے وہ مجھے ان کے پاس لایا تھا۔ انہوں نے وہی باتیں جو اس سے یا دوسروں سے کہتی ہیں مجھے بتائی ہیں، اور میں نے اس معاملے میں نجی طور پر
تحقیقات کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ کے خیال میں بیگم صاحبہ کے سسرالی رشتہ داروں کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ گل خان نے پوچھا، اور اس کے اس سوال نے مجھے بتا دیا کہ اس کا ذہن میری دی ہوئی ہدایت کو قبول کر چکا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ یہ تو تحقیق کرنے سے ہی معلوم ہوگا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اب جب کہ میں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تمہیں اس بارے میں کچھ سوچنے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس۔ یس سر، گل خان نے جلدی سے کہا۔ ویسے بھی یہ ذرا پیچیدہ کیس ہے کہ اسے اگر میں حل کر سکتا تو آپ سے نہ کہتا۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ میں نے گل خان کو اس کے گھر اتار دیا اور خود کوارٹر چلا گیا۔ اگلا قمری مہینہ ختم ہو چکا تھا اور نیا چاند نکل آیا تھا۔ دوسرے دن میں ایک بڑے اخبار کے دفتر گیا اور تلاش گمشدہ کے عنوان سے 5 سطروں کا ایک اشتہار بک کرا دیا۔ اشتہار کی عبارت کچھ اس طرح تھی: تلاش گمشدہ، ایک سیاہ رنگ کی بلی جس کے منہ اور سینے پر سفید بال ہیں اور جس کی آنکھیں نیل گوں مائل بھوری ہیں، کئی دن سے گم ہے۔ لانے والے کو 20,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ مذکورہ بلی کے متعلق کسی بھی اطلاع کے لیے اس نمبر پر فون کریں۔ میں نے ایک دوست کا فون نمبر دے دیا تھا اور اسے تاکید کر دی تھی کہ بلی کے متعلق کوئی بھی فون آئے تو مجھے فوری اطلاع دے۔ میں موجود نہ ہوں تو سب انسپکٹر جمال بیگ کو پیغام نوٹ کرا دے۔ اشتہار چھائے ہوئے ابھی ایک دن گزرا تھا کہ 3-4 فون کالیں موصول ہوئیں۔ کسی میں بتایا گیا کہ یہ بلی ان کے گھر آ گئی تھی مگر پھر چلی گئی۔ 1-2 فون کالز کسی غلط بلی کے بارے میں تھیں۔ البتہ ایک صاحبہ نے فون پر بتایا کہ کل صبح سے یہ بلی نہ جانے کہاں سے ان کے گھر میں نظر آنے لگی ہے۔ چونکہ بلی بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے کے بجائے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر پالنے کے ارادے سے رکھ لیا تھا۔ لیکن اب اگر یہ بلی آپ کی ہے تو آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ پہلی فون کال کے بارے میں مجھے یہ جان کر کہ کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ فون فاروق صاحب کے ہم زلف وکیل صاحب کے گھر سے کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں وکیل صاحب کی بیگم یا ان کے گھر والوں سے بلی کے بارے میں سوال کروں، لیکن اس خیال سے رک گیا کہ ان کی بیگم صاحبہ پہلے ہی ایک موت کے بارے میں مشکوک ہیں۔ میں اسے بلی کے بارے میں سوال کروں گا تو وہ ان کا ذہن کچھ اور تانے بانے بننے لگے گا۔ اس طرح اشتہار کا جواب دینے سے اگر ان کے دل میں کوئی شبہ ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے میرے اس اندازے کی بہرحال تصدیق ہو گئی کہ وکیل صاحب کی اور دوسری پراسرار قوتوں کا تعلق سونا سے ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس مرد کو تلاش کر لیتی ہے جس کا دل اس کے خیال میں اس کے مردہ شوہر آفاق کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اور پھر بلی کی صورت میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر چاند کی 13 تاریخ کو اپنی کوششیں بروئے کال لاتی ہے۔ غلط فون کالوں میں تو ایک شخص نے اپنی سفید بلی کو کالا رنگ کر کے 20,000 روپے لینے کی کوشش کی تھی، مگر جب انہوں نے ایک پولیس انسپکٹر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر خود ہی کہنے لگے کہ جناب معافی چاہتا ہوں، لڑکے نے شرارت کی تھی، گھر کی بلی کو مطلوبہ انداز میں رنگ کر دیا اور فون کر دیا۔ میں نے ان سے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ وہ اس شریر لڑکے پر نگاہ رکھیں، وہ ایک چوری کی کار پر بھی رنگ کر کے اسے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گرفتار ہو گیا تو سفید پوشی کی عزت تو جائے گی ہی، ساتھ ہی بطور بونس 2-3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر تھا کہ میں نے یہ بات ان کے ذہن کو پڑھ کر کہی تھی۔ ان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، بڑی مشکل سے بڑبڑاتے ہوئے 2-3 الفاظ کہے اور گھر میں چلے گئے۔ وہ صاحبہ جنہوں نے ایک دن قبل اچانک کسی بلی کے گھر میں نظر آنے کی اطلاع دی تھی، ایک نوجوان کالج لیکچرر کی بیگم ثابت ہوئیں۔ ان کے شوہر کا نام جواد علی تھا اور خود ان کا نام فضیلہ تھا۔ 3 کمروں کے ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں رہتی تھیں۔ میں ان سے سادہ لباس میں ملنے گیا تھا، بہت خلیقانہ انداز میں ملی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ ان کے اور ان کے شوہر کے تمام عزیز و اقارب دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ جواد علی صاحب نے ایم اے انگلش کی اور پھر انہوں نے ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ اسی شہر میں سیٹل ہو گئے۔ اب تقریباً 4 سال سے تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا کہ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ میرے ایک قریبی دوست کو ان کے ایک عزیز نے وہ بلی تحفے میں دی تھی۔ وہ اسے بہت عزیز رکھتے تھے، اس لیے قیمت کے اعتبار سے وہ بلی 20,000 کی ہو یا نہ ہو،
مگر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی رقم خرچ کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد میں نے ان سے بلی کے بارے میں پوچھا۔ یہ بلی بڑے عجیب انداز میں ہمارے گھر آئی ہے، فضیلہ نے کہا۔ آج کوئی 3 دن ہوئے ہیں۔ جواد اپنے کالج سے گھر آ رہے تھے تو یہ بلی نہ جانے کہاں سے ان کے پیچھے لگ گئی۔ ظاہر ہے ایسی خوبصورت اور قیمتی بلیاں سڑکوں پر ماری ماری تو نہیں پھرتی۔ جواد صاحب نے سمجھا کہ وہ اس وقت جس علاقے سے گزر رہے ہیں وہاں کے کسی مکین کی پالتو بلی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے پیچھے آنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈرانے سے بھاگ جاتی اور پھر جواد صاحب کے آگے چلتے تو پھر وہ ان کے ساتھ چلنے لگتی۔ تنگ آ کر انہوں نے وہاں سڑک پر کھیلتے بچوں سے پوچھا کہ یہ کس کی بلی ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا بول اٹھا، ہماری ہے، اور وہ اسے پکڑ کر لے بھی گیا۔ جواد علی گھر آ گئے، مگر دوسری صبح یعنی کہ کل ہم نے دیکھا کہ وہی بلی جواد صاحب کے پلنگ کے نیچے بیٹھی تھی۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کب اور کیسے آ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے گزشتہ کل والا واقعہ سنایا۔ میں نے مذاقاً کہا کہ بلی کو آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ تو اسے لائے نہیں، وہ خود ہی آ گئی ہے، تو رہنے دیں، کوئی دعوے دار سامنے آئے گا تو دے دیں گے، ورنہ ہم پال لیں گے۔ پھر آج صبح اخبار میں آپ کا اشتہار آ گیا۔ جواد صاحب کالج جاتے ہوئے تاکید کر کے گئے تھے کہ آپ کو ضرور فون کر دوں۔ وہ ہے کہاں؟ ذرا اسے لائیے تو۔ ممکن ہے کہ وہ ہماری بلی نہ ہو۔ فضیلہ اٹھ کر چلی گئی۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑے بڑے نرم و ملائم بالوں والی بلی تھی، جو اپنی ہلکی نیل گوں بھوری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی تک جانوروں کے ذہن میں جھانکنے کا تجربہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کا خیال آیا تھا، لیکن اس وقت بلی کی طرف دیکھتے ہوئے دفعتاً میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ بیگم ارسلان نے جو داستان سنائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ یہ کوئی بلی نہیں ہے، سونا ہے۔ اگرچہ کوئی عورت بلی کی صورت شکل کس طرح اختیار کر سکتی ہے، اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر میں نے فوراً ہی اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا لی۔ اگر وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اسے کچھ خصوصی قوت حاصل تھی، وہ بلی کا روپ دھار سکتی تھی، تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میرے خیالات کو بھی پڑھ لے۔ مگر میں یہاں آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ جس بلی کی مجھے تلاش ہے، اگر یہ وہی بلی ہوئی تو میں دانستہ انکار کر دوں گا کہ یہ مطلوبہ بلی نہیں ہے۔ میرا مقصد اسے حاصل کرنا نہیں تھا، صرف یہ جاننا تھا کہ وہ کس گھر میں ہے اور اسی ماہ کی 13 تاریخ کے لیے اس نے کس نوجوان کا انتخاب کیا ہے۔ مبارک ہو فضیلہ صاحبہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ وہ بلی نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے، اب آپ اسے بخوشی پال سکتی ہیں۔ مگر اس کا حلیہ تو بالکل ویسا ہی ہے، فضیلہ نے تعجب سے کہا۔ نہیں، بالکل ویسا نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم اشتہار میں منہ اور سینے پر سفید داغوں کی تشہیر نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک اس کے منہ اور سینے پر سفید داغ ہیں، مگر ویسے نہیں جیسے میرے دوست کی بلی کے منہ اور سینے پر تھے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے دوست کی بلی نہیں؟ فضیلہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ 100%، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ دوسرے دن میں نے فاروق صاحب اور ایس پی صاحب کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ویسے میں انہیں بیگم ارسلان کے واقعے کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ 20ویں صدی میں ایسے واقعات کا کیسے یقین آئے گا؟ فاروق صاحب نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میں یہاں تک تو اتفاق کرتا ہوں، ایس پی صاحب نے کہا، کہ زونا اپنے شوہر کو دوسری زندگی دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے کام میں آسانی اور حفاظت کے خیال سے بلی کے روپ میں شکار کا انتخاب کرتی ہے۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو بلی اس وقت جواد صاحب کے گھر میں موجود ہے وہ زونا ہی ہے؟ اب میں ایس پی صاحب کو کیا بتاتا کہ مجھے اس بارے میں یقین ہو چکا ہے، مگر انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کا ایک اشارہ تو اس انور پاکیے سے ملتا ہے، جو میں نے جواب دیا کہ اس بلی نے خود گویا جواد صاحب کو تلاش کیا، اور باوجود اس کے کہ ایک لڑکا اسے اپنے گھر لے گیا، وہ جواد صاحب کا پتہ نہیں معلوم ہونے کے باوجود وہاں پہنچ گئی۔ دوسرے جواد صاحب کی عمر اس وقت 30 سال ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش بھی وہی ہے جو وکیل صاحب کی تھی۔ تیسرے یہ بلی 13ویں تاریخ سے تقریباً اتنے ہی دن پہلے ظاہر ہوئی ہے جتنے دن پہلے گزشتہ واقعات میں دیکھی گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاتی شہادتوں کی روشنی میں جتنا امکان جواد صاحب کے کیس میں معلوم ہوتا ہے،
اس کی کوئی دوسری توجہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور جگہ سے ایسی بلی موجود ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کی دلیل میں کافی وزن ہے، فاروق صاحب نے تائید کی۔ چلیے میں بھی تسلیم کیے لیتا ہوں۔ ایس پی صاحب مسکرائے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جواد صاحب کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیے جائیں اور کیا وہ مافوق الفطرت طاقت رکھنے والی ہستی کے مقابلے میں کارگر ہو سکیں گے؟ کیا جواد صاحب کو یا ان کی بیگم کو اس راز میں شریک نہیں کیا جا سکتا؟ فاروق صاحب نے کہا۔ اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ نہیں، ایس پی صاحب نے سر ہلایا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی اور تک پہنچنے کا مطلب ہے اس کی ایسی تشہیر جس پر بعد میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور اس پبلسٹی کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ درست ہے، فاروق صاحب نے میری طرف دیکھا۔ تمہارا مشورہ کیا ہے شہباز؟ میں نے سوچا تو کچھ اور ہی تھا، مگر وہ میں فاروق صاحب یا ایس پی صاحب کو نہیں بتا سکتا تھا۔ سب سے آسان ترکیب تو یہ ہے، میں مسکرایا، کہ ہم جواد علی کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں، مگر اس سے بعد میں جو پیچیدگیاں اور اس کے نتیجے میں جو پبلسٹی ہوگی، اس سے وہی صورت پیدا ہو جائے گی جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس معاملے سے تنہا نمٹنے دیں۔ میں کسی نہ کسی طرح جواد علی یا ان کی بیگم کو اپنی ایک رات کی میزبانی پر آمادہ کر لوں گا۔ رات کو زونا جب اپنے کام میں مصروف ہوگی اور خیال رہے کہ اس وقت وہ اتنی محب ہوگی کہ کچھ اور نہیں کر سکے گی، میں اسے بآسانی نشانہ بنا سکوں گا۔ سائلنسر لگا ریوالور استعمال کرنے سے کوئی آواز بھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اس جیسی عورت تمہاری گولی سے مر سکے، فاروق صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی بھی ہو، میں نے جواب دیا، لیکن اگر وہ انسانی ہیئت میں ہوگی تو اس پر طبعی قوانین فطرت کا اسی طرح اطلاق ہوگا جس طرح دوسرے انسانوں پر ہوتا ہے۔ اس منطق سے میں اسے بلی کے روپ میں بھی مار سکتا ہوں، لیکن اس صورت میں ہمیں 100% اطمینان نہیں ہوگا کہ ہم نے زونا سے چھٹکارا پایا ہے یا کسی عام بلی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہباز علی ٹھیک کہہ رہا ہے، ایس پی صاحب نے کہا۔ اوکے مسٹر، فاروق صاحب نے میری پشت تھپتھپائی۔ جواد صاحب یا فضیلہ کو مجھے اپنے گھر میں ایک رات کے لیے قیام کی اجازت دینے پر آمادہ کرنا ظاہر ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے چاند کی 13 تاریخ کی شام کو ان دونوں سے بیک وقت ملاقات کی اور انہیں ذہنی طور پر حکم دیا کہ وہ مجھے ایک رات ٹھہرنے کی پیشکش کریں، اور انہوں نے کی اور میں نے قبول کر لی۔ قیام کے لیے ان کے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ لینا بھی اتنا ہی آسان تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس معاملے میں وقت کی پابندی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ زونا ٹھیک اسی وقت عمل کرنے پر مجبور ہو جس وقت آفاق کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس لیے غالباً وہ احتیاط و مصلحت کے پیش نظر اس کام کو نصف شب کے بعد انجام دیتی ہوگی۔ ہم لوگ غالباً رات 11 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ بلی جب سے اس گھر میں آئی ہے جواد صاحب کے کمرے ہی میں رہتی ہے، لیکن آج میں نے فضیلہ کو ذہنی طور پر تاکید کی کہ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بند کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنے سے 2 مصلحتیں میرے پیش نظر تھیں۔ پہلی یہ کہ شاید اس طرح زونا کو اپنا عمل کرنے سے روکا جا سکے، ممکن ہے اسے یہ قدرت حاصل نہ ہو کہ بند کمرے سے باہر آ سکے، اور دوسری یہ کہ اگر وہ آ ہی جائے تو متوقع سمت سے آئے تاکہ میں اسے یقینی طور پر دیکھ سکوں۔ یہ نہ ہو کہ میں کسی اور طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ کسی اور جانب سے آ کر اپنا کام کر جائے۔ رات کو اتنی خنکی ہونے لگی تھی کہ کمبل یا کم سے کم چادر اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے میں اور جواد صاحب بیڈ روم میں پہنچے تو ارادتاً چادر اوڑھ لی تاکہ زونا جس وقت کمرے میں داخل ہو تو فضیلہ کی جگہ مجھے دیکھ کر تعجب نہ کرے، اور دوسری طرف میں اسی کمرے میں موجود چادر کی آڑ سے اس کی نقل و حرکت قریب سے دیکھ سکوں۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ بھی کھلا رکھا جو ڈرائنگ روم کی جانب کھلتا تھا۔ جواد صاحب اپنے پلنگ پر لیٹتے ہی سو گئے، مگر میں سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے اور ایک گوشے سے جھانک کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے جاگتا رہا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ برابر کے کمرے میں لگے ہوئے وال کلاک سے جو آواز کے ساتھ وقت کا اعلان کر رہا تھا، مجھے معلوم ہوتا رہا کہ اب 11:30 اور اب 12 بج رہے ہیں۔
12 के बाद 12:30, फिर 1 भी बज गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये इंतज़ार कितना तवील साबित होता है कि मैंने एक इंतहाई हसीन लड़की को बंद ड्राइंग रूम से बाहर आते देखा। एक लम्हे के लिए बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ था जैसे वो दीवार में से गुजरकर बाहर आई है। जो हुलिया मुझे बेगम अरसलान ने बताया था, इसकी वजह से मैंने बिला तामुल पहचान लिया कि वो सोना है। जोना के हाथ में शीशे का एक मर्तबान था। वो मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी। मेरे देखते ही देखते वो अंदर दाखिल हुई। पहले जवाद अली साहब का पलंग बिछा हुआ था, वो इसके करीब आकर रुक गई। इसने दूसरे पलंग की तरफ एक उचटती निगाह डाली और वो हाथ जिसमें मर्तबान पकड़ा हुआ था जवाद साहब के सीने की तरफ बढ़ाकर बिल्कुल साकित खड़ी हो गई। इस वक्त उसके चेहरे पर उम्मीद और बीम के साथ ही एक अफसरदा संजीदगी का भी तासुर नुमाया था। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही जोना का हाथ आगे बढ़ा और मैंने इसके होठों को हरकत करते देखा जैसे वो बेआवाज कुछ पढ़ रही हो, मैंने इसे जहनी तौर पर हुक्म दिया कि वो जो कुछ भी मंतर या जादू या कोई भी मफूकुल फितरत अमल जानती है, सब बिल्कुल भूल जाए। उस वक्त तक मेरे जहन में ये शुबा पैदा हो चुका था कि वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक है। इसका बंद ड्राइंग रूम से बाहर आना ये बात मजीद साबित करता था। इसलिए शायद मेरी जहनी कुव्वत इस पर असर न कर सके, लेकिन मैंने पूरी कुव्वत इरादी से इस वक्त ऐसे हर खदशे को जहन से निकाल दिया था और इसे इस यकीन के साथ हुक्म दिया था कि इसके पास इसकी यानी कि हुक्म की तामील के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने जोना को दफातन चौंकते देखा। इसने अपनी पेशानी पर हाथ फेरा। जो कुछ पढ़ना चाहती थी इसे पढ़ने की कोशिश की, बार बार जहन पर जोर दिया, मगर बेकार। दफातन वो पीछे हटी। इसका मर्तबान वाला हाथ नीचे गिरा और मर्तबान छूट गया। फिर वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगी। मैं चादर फेंककर पलंग से उठ खड़ा हुआ। जोना ने हरकत महसूस करते ही पलंग की तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत जाहिर हुई। तुम तुम कौन हो? उसने पूछा। और क्या मेरी ये बेबसी तुम्हारी वजह से है? शायद, मैंने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम अब तक क्या करती रही हो? मैं सिर्फ अपने शौहर की जिंदगी चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरों की जिंदगी कुर्बान करने का किसने हक दिया है? मैं बोला। तुमने कभी ये सोचा कि आफा को जिंदा करने के लिए तुम कितनी औरतों को इनके शौहरों से महरूम कर चुकी हो? और इस सूरत में कि तुम्हें किसी मर्तबा भी ये यकीन नहीं होता कि जो दिल तुम इसके लिए हासिल कर रही हो, इसका जिस्म इसे कबूल भी कर सकेगा या नहीं। तुम आफाक को जानते हो? सोना की हैरत बढ़ गई। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, मगर सब कुछ नहीं। अगर जानते हो तो बताओ कि फिर मैं इसके अलावा क्या करती जो मैंने किया। तुम मशीयते इलाही पर सब्र कर सकती थी, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था कि तुमने अपनी रकीब और अपने शौहर की ज़िंदगी छीनने वाली को खुद भी ख़त्म कर दिया है। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम सब कुछ नहीं जानते। तो तुम मुझे सब कुछ बता दो, शायद मैं कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। मेरा नाम सोना है, उसने कहना शुरू किया। मेरा ताल्लुक जिन्नात से है, मगर आफाक मेरा महबूब, मेरा शौहर इंसान था। हम जिन कभी कभी इंसानों की दुनिया की सैर करने के लिए आ जाते हैं। मैं भी कई मर्तबा आई थी अपनी बहुत ही गहरी दोस्त और सहेली सफूना के साथ। कई वर्ष पहले की बात है कि मैंने आफाक को देखा और इसे पसंद करने लगी। ये पसंदीदगी रफ्ता रफ्ता शदीद मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैं इससे इसी रूप में मिलती रहती थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, मगर इसके वालिदैन पुराने ख्यालात के थे। उन्होंने इसकी शादी कहीं और तय कर रखी थी। मैंने चाहा कि इंसानों के माशरती रस्म व रिवाज के मुताबिक हालात बनाकर आफाक के वालिदैन को मजबूर कर दूं कि वो अपने बेटे की पसंद कबूल कर लें, जबकि मैं इस दूसरी लड़की के लिए भी किसी अच्छे लड़के का इंतज़ाम कर सकती थी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि मेरे वालिदैन मुझसे ताउन करें। लेकिन एक उसूल के तौर पर जिन्नात कभी अपने इब्नाए जिन्स को इंसानों से रिश्ता या इज़्दवाज कायम करने की इजाज़त नहीं देते। मेरे वालिदैन ने भी सख्ती से इनकार कर दिया, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर थी, अपने फैसले पर कायम रही। मुझे हुक्म सुना दिया गया
کہ اگر میں نے منع کرنے کے باوجود آفاق سے شادی کی تو پھر کبھی اپنی قوم میں واپس نہیں آ سکوں گی، ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جدا ہو جاؤں گی۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا، مگر اب یہ طے تھا کہ اگر میں اور آفاق ایک دوسرے کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے مزید ایک کوشش کی، اس لڑکی کے والدین کو اکسا کر اس کی شادی کہیں اور کرا دی، لیکن آفاق کے ماں باپ نے پھر بھی اسے مجھ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف شادی کر لیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے، ایک پلاٹ کرائے پر لے کر وہاں گھر بھی بنا لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری سہیلی صفوطہ خود بھی آفاق سے محبت کرتی تھی، اور یہ کہ میرے والدین کو اس شادی کی اس شدت سے مخالفت کرنے پر اکسانے میں اس کا ہاتھ کام کر رہا تھا، ورنہ شاید میری ماں جو مجھے بے حد چاہتی تھی میرے والد کو مجبور کر کے اس شادی کی اجازت لے لیتی۔ اگر مجھے صفوطہ کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں کچھ حفاظتی تدبیر کر سکتی تھی، مگر میں نے تو اسے اپنا دوست جانتے ہوئے اپنے نئے گھر کا پتہ تک بتا دیا تھا۔ وہ ایک رات چمگادڑ بن کر آئی اور آفاق کو اپنے دام میں پھانسنے کی کوشش کی۔ آفاق نے اسے ٹھکرا دیا اور اس نے ناکامی کی جھنجھلاہٹ میں آ کر اس سے پہلے کہ میں صورتحال سے آگاہ ہوتی میرے محبوب کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے بچ کر جانے نہیں دیا۔ مگر صفوطہ کی موت آفاق کی زندگی نہیں بن سکتی تھی، مجھے اس کے لیے بالکل ویسا ہی دل حاصل کرنا تھا، ایک ایسی عمر کے خوبصورت نوجوان کا دل جسے اس کے سینے میں واپس رکھ کر اپنی محبت میں زندگی کی دھڑکنیں پیدا کر سکوں۔ مجھے دل ملے، مگر وہ دل نہیں ملا جو میرے شوہر کی زندگی بن سکتا، اور اب تو امید کا یہ دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوں لگتا ہے کہ جن کی حیثیت سے میں نے جو سحری علم حاصل کیا تھا وہ سب کچھ فراموش کر چکی ہوں۔ مگر تم نے بیگم ارسلان کا پلاٹ خریدنے کے بجائے کرائے پر کیوں لیا؟ میں نے پوچھا۔ جنہوں کو یہ طاقت نہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی شے کو اپنی ملکیت بنا سکیں، یہ سب کچھ صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سونا نے جواب دیا۔ آفاق بھی مجھ سے شادی کر کے اسی قانون کے تحت آ گیا تھا، یا کم سے کم مجھے یہ شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو، کوئی جن اس قانون قدرت کے خلاف عمل کرتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ خطرہ مول لینا پسند نہیں کیا۔ یہ بات تھی، تب بھی تم کوئی بنا بنایا مکان کرائے پر لے سکتی تھی، میں نے اعتراض کیا۔ ایک غیر آباد علاقے میں وہی پلاٹ کیوں؟ ہاں، ہم یہ کر سکتے تھے، سونا نے تسلیم کیا، مگر مجھے اندیشہ تھا کہ میرے عزیز مجھے تلاش کر کے واپس لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر تھا کہ وہ مجھے کسی آبادی میں تلاش کرتے، اور جب تک آبادی اس علاقے تک پہنچتی وہ مدت گزر جاتی جس کے اندر مجھے لے جانا ممکن تھا۔ ہمارے کوئی اولاد ہو جاتی تو میں کسی طرح بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ تمہاری داستان افسوسناک تو ضرور ہے زونا، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر تم مظلوم ہونے کے باوجود خود ظالم بن گئیں۔ شاید یہ اس کی سزا ہو کہ تمہیں آفاق کے لیے زندگی بخش دل نہیں مل سکا۔ اگر تم تلاش کرتی تو اس عمر کا کوئی نوجوان ایسا مل سکتا تھا جس کی مدت حیات قدرتی اسباب کے تحت پوری ہوئی ہوتی تو تم اس کا دل حاصل کر لیتی۔ شاید تم سچ کہہ رہے ہو، سونا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی سکتا ہے، شاید تمہیں اپنا بھولا ہوا علم یاد آ جائے، میں نے کہا، مگر مجھ سے وعدہ کرو، آئندہ وہی کرو گی جو میں نے تم سے ابھی کیا ہے، کسی زندہ نوجوان کا دل نہیں نکالو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، سونا بولی۔ مجھ سے یہ بھول ہو گئی کہ میں نے اس وقت اس کے ذہن کا جائزہ لیے بغیر اس کی یادداشت واپس کر دی۔ اپنا جادو حاصل کرتے ہی زونا نے پہلا کام تو یہ کیا کہ فوراً بلی کا روپ اختیار کر لیا، اور پھر چھلانگ لگا کر بھاگنے لگی تھی کہ میں نے اپنی ذہنی طاقت سے اسے روک لیا، اور پھر جو اس کے خیالات پڑھے تو وہ محبت میں دیوانگی کی حد تک مبتلا لڑکی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے یہ محسوس کرتے ہی اس کے بارے میں اس کی یادداشت دوبارہ فراموش کر دی۔ زونا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے زونا، مگر اب میں تمہاری جنون محبت پر اعتبار نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ زونا پچھتا رہی تھی، وہ میرے قدموں میں لوٹنے لگی۔ یک بار کی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، سر میں درد ہونے لگا،
زونا کے خیالات جیسے کہیں بہت دور سے مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ کیا یہ تم تھے جس نے میرا ثمر مجھ سے چھین لیا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں کہ اب بالکل وہی کروں گی جو تم نے کہا تھا۔ میں مجبور ہوں زونا، میں نے اپنا ذہنی پیغام بڑی کوشش سے اس تک پہنچایا۔ یہ ایک طاقت تھی جو مجھے حاصل ہو گئی تھی، مگر اب یوں لگتا ہے جیسے وہ میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر غنودگی چھا گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد میرا ذہن جاگا تو سر کا درد ختم ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حیرت انگیز صلاحیت بھی۔ شاید قدرت نے یہ عطیہ عارضی طور پر صرف اسی کام کے لیے مجھے دیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بلی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور میں اسے لیے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے توقع تھی کہ جواد علی اور فضیلہ صبح جاگیں گے تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب اور ایس پی صاحب نے وہ رات یقیناً بڑے اضطراب میں گزاری ہوگی، اور صبح ناشتے کی میز پر فون رکھ کر بیٹھے ہوں گے کہ دونوں نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ میں نے اس بارے میں ان دونوں کو بتایا کہ سب خیریت ہے، وہ داستان اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ تفصیلی ملاقات پر سب کچھ بتاؤں گا۔ گزشتہ رات جواد علی کے گھر سے واپس آنے کے بعد میں نے بلی کو گھر کے دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا اور خود نیند کی ایک گولی کھا کر آرام سے سو گیا تھا۔ صبح ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بلی صوفے پر بڑی اداس سی بیٹھی تھی۔ قدرت کو یہی منظور تھا زونا، میں نے تسلی آمیز نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ جو کچھ ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ تم جانتی ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی اور بھی ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو آفاق تمہیں وہاں مل جائے گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، تم چاہو تو جا سکتی ہو۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ بلی صوفے سے اتری، دروازے تک گئی، باہر دیکھا، پلٹ کر اور پھر میری طرف آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔